آدھی رات ڈھل چکی تھی۔ پولیس جیپ ایک گھر کے سامنے رکی۔ اس میں سے کچھ باوردی اہلکار باہر نکلے۔ ان میں سے ایک نے دروازے پر زوردار دستک دی۔ بھاری ہاتھوں سے دی گئی دستک کی آواز سن کر گھر کے سبھی باسی نیند سے بڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ 45 سالہ عمر نے آنکھیں مسلتے ہوئے دیوار گیر گھڑی پر نگاہ ڈالی جو رات 1 بجے کا عندیہ دے رہی تھی۔ کچھ توقف کے بعد دستک ایک بار پھر ہونے لگی۔ اس بار تو لگتا تھا کہ بجانے والا دروازہ توڑ کر ہی دم لے گا۔ جا کر دیکھیے تو صحیح۔ دوسری چارپائی پر دراز زینب نے 8 سالہ خالد کو باہوں میں بھر کر سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ عمر آنکھوں ہی آنکھوں میں بیوی کو تسلی دیتا ہوا چارپائی سے اٹھا اور پیروں میں چپل اڑستا ہوا باہر کو لپکا۔ موسم ٹھنڈا تھا۔ لمبے لمبے ڈگ برتا وہ وسیع و عریض سین عبور کر کے مرکزی دروازے تک جا پہنچا۔ کون ہے بھائی؟ اس نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ پولیس، دروازہ کھولیں۔ جواب سن کر تو بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ یا اللہ خیر! بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اس نے پلٹ کر بیوی بچوں کی طرف دیکھا جو کمرے کے دروازے پر کھڑے ہراساں نگاہوں سے اسی کی جانب متوجہ تھے۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا کہ ایسا کیا ہوا کہ پولیس دروازے تک پہنچ گئی ہے۔ جلدی دروازہ کھولیں۔ گرددار آواز میں دوبارہ حکم صادر ہوا تو وہ چونک کر حواسوں میں لوٹا اور جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے 4 پولیس والے کھڑے تھے۔ سب سے آگے والے کے کندھوں پر ایک پھول بنا ہوا تھا۔ عمر جانتا تھا کہ ایک پھول والا پولیس آفیسر ASI کہلاتا ہے۔ تم وحید ہو؟ ASI نے پوچھا۔ وحید میں ہوں جی، پڑوس کے مکان کی دیوار کے عقب سے وحید نے سر نکال کر جواب دیا۔ رات کے سناٹے کو چیرتی دستک کی مہیب آواز نے ساتھ والے پورشن کے مکینوں کو بھی جگا ڈالا تھا۔ اس گھر کے 2 پورشن تھے۔ ایک حصے میں عمر اپنی بیوی فوزیہ اور بچوں کے ساتھ اور دوسرے حصے میں اس کا بڑا بھائی وحید اپنی بیوی نیلم اور بیٹے قیوم اور شکور کے ساتھ رہتا تھا۔ تمہارا بیٹا شکور کدھر ہے؟ سپاٹ لہجے میں استفسار کیا گیا۔ کیا کر دیا اس نے؟ نیلم نے دیوار کے عقب سے سر نکال کر کانپتی آواز میں پوچھا۔ اس نے چہرے کو دوپٹے سے اس طرح ڈھانپ رکھا تھا کہ صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں اور اندھیرے میں بھی ان آنکھوں میں اترے خوف کے سائے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ جتنا پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ASI کا لہجہ مزید درست ہو گیا۔ جی وہ کہہ کر گیا تھا آج تھوڑی دیر ہو جائے گی، شاید فیکٹری میں کام زیادہ ہوگا، کہہ رہا تھا کہ رات 2 بجے تک آئے گا۔ نیلم نے کپکپاتی آواز میں جملہ مکمل کیا۔ میرا نام ASI وسیم ہے۔ وحید تم جلدی سے باہر آؤ، تمہیں ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ وسیم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر نکلنے کو کہا۔ خیریت تو ہے وسیم صاحب؟ عمر نے خشک ہوتے حلق سے آواز نکالنے کی ناکام کوشش کی۔ یہ تو تھانے جا کر ہی پتہ چلے گا کہ خیریت ہے کہ نہیں، اس نے مبہم سا جواب دیا۔ اتنے میں وحید باہر نکل آیا۔ آمنہ ہنوز دروازے کے عقب میں منہ نکالے کھڑی تھی۔ لیکن جناب میرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ کچھ تو بتائیے۔ کیا آپ نے اسے گرفتار کیا ہے؟ وحید نے التجائیہ انداز اپنایا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بات دراصل کچھ اور ہے۔ اب اس کا لہجہ کچھ نرم ہو گیا تھا۔ اس نے پورے گھر میں جھانک کر دیکھا۔ 2 مرد 2 عورتیں پریشانی کے عالم میں کھڑے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں ایک نوجوان کی لاش ملی ہے۔ لگتا ہے وہ تمہارے بیٹے شکور کی لاش ہے۔ ہم تمہیں شناخت کے لیے لے جا رہے ہیں۔ عام سے لہجے میں ادا کیا گیا جملہ سب کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ وحید اور عمر کو اپنی سماعتوں پر بم گرتا محسوس ہوا۔ نیلم گرتے گرتے بچی اور ننگے پیر ہی باہر کی طرف بھاگی۔ اس کا دوپٹہ سر سے سرک کر گلے میں جھول گیا تھا۔ عمر نے دروازے کا سہارا لے کر خود کو بمشکل کھڑا کر رکھا تھا۔
وحید سکتے کے عالم میں وسیم کو تکے جا رہا تھا۔ زینب کے منہ سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ اس نے ہاتھ سے اپنی سسکیوں کا راستہ روکا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وحید نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ جیپ میں بیٹھو، پہلی ہی رات بہت ہو چکی ہے، اس نے حکم دیا اور پولیس وین کی طرف بڑھ گیا۔ عمر خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے آگے بڑھا اور بھائی کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی کے قریب لے گیا۔ آنکھوں سے آنسو لڑی کی صورت بہہ جا رہے تھے۔ انہیں ابھی تک اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ نیلم ننگے پیری بھاگتے ہوئے قریب چلی گئی، لیکن اس کی بات کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ پولیس اہلکار جیپ میں بیٹھ گئے اور جیپ گاؤں کی کچی پگڈنڈی پر آگے بڑھنے لگی۔ اسی دوران شکور سے بڑا قیوم آنکھیں ملتا ہوا باہر نکل آیا۔ کیا ہوا اماں؟ کون آیا تھا؟ وہ پولیس آئی تھی، سب تھانے گئے ہیں، فوزیہ نے ہکلاتے ہوئے بتایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ کہ کیوں؟ کیا ہوا؟ شکور کیا ہوا؟ شکور کو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ بدحواسی کے عالم میں پلٹا، سین میں کھڑی موٹر سائیکل باہر نکالی اور پولیس وین کے پیچھے چل پڑا۔ وہ سب تھانے میں بیٹھے تھے۔ سامنے چادر سے ڈھکی لاش پڑی تھی۔ چادر پر جا بجا خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تینوں سانسیں روکے پھٹی پھٹی نگاہوں سے چادر کو تکے جا رہے تھے۔ قریب ہی سب انسپکٹر نور خان کرسی پر آرام سے بیٹھا لاش کے بارے میں ہونے والے فیصلے کا منتظر تھا۔ اس کے ساتھ ہی اے ایس آئی وسیم کھڑا تھا۔ ایک طرف دو مرد اہلکار اور ایک لیڈی کانسٹیبل ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ عمر نے کپ کپاتے ہاتھ سے کپڑا ہٹایا۔ خون میں لت پت چہرہ بلا شبہ شکور ہی کا تھا۔ وحید کے منہ سے دلسوز چیخ برآمد ہوئی۔ اس کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ ایک کانسٹیبل نے فوراً اسے بیشتر آگے بڑھ کر سہارا دیا اور قریبی بینچ پر بٹھا دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کس نے کیا میرے بچے کا یہ حال؟ وحید نے دھاڑتے ہوئے اے ایس آئی کا گریبان پکڑ لیا۔ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ موبائل پولیس کو گشت کرتے ہوئے یہ فیکٹری کی طرف جاتی پگڈنڈی پر ملا تھا۔ ہم نے اس کی تلاشی لی۔ جیب میں موجود شناختی کارڈ سے گھر کا پتہ اور باپ کا نام معلوم ہوا تو تمہیں اطلاع دیتی، وسیم نے برہمی سے کہتے ہوئے اپنا گریبان ایک جھٹکے سے چھڑایا۔ شکور میرے لال، میری جان، آنکھیں کھولو، دیکھ پتر، ایسا نہ کر ہمارے ساتھ، اب تو بڑھاپے میں ہمیں یہ روک دے گا، چل اٹھ، شاباش۔ وحید بیٹی کی لاش کو جھنجھوڑنے لگا۔ اگرچہ دروازے میں استادہ قیوم کی اپنی حالت بغیر ہو رہی تھی، لیکن باپ کی ذہنی حالت بگڑتی دیکھی تو خود کو سنبھالتے ہوئے برق رفتاری سے آگے بڑھا۔ میں اسے اٹھاتا ہوں ابا جی، اب خود کو سنبھالیے، چل یار اٹھ، ایسے تنگ نہیں کرتے ماں باپ کو، لٹکھٹاتے لہجے میں کہتے ہوئے وہ بھائی پر جھک گیا اور شکور کی خون آلود کلائی تھام لی۔ یکدم اسے مردہ وجود میں زندگی کی رمق محسوس ہوئی تو اسے ایک جھٹکا لگا۔ وہ شکور کے چوڑے سینے پر کان رکھتے ہوئے دھڑکنیں سننے کی صحیح کرنے لگا، پھر ہلکے بل چیخا، دھڑکن موجود ہے، میرا بھائی زندہ ہے۔ آپ تو کہتے تھے کہ میرا بیٹا مر گیا، آپ نے ٹھیک سے دیکھا نہیں؟ وحید چلا اٹھا۔ جب میں نے دیکھا تھا تو نبض نہیں چل رہی تھی، مجھے لگا کہ مر گیا، وسیم نے لاپرواہی سے کہا۔ عین اسی لمحے باپ بیٹا برق رفتاری سے پولیس اہلکار کی طرف بڑھے اور ان کے قدموں میں گر پڑے۔ اسے ہسپتال لے چلو صاحب، ہم عمر بھر آپ کا احسان نہیں بھولیں گے، اتنا خون بہہ چکا ہے، اس کا بچنا اب ناممکن ہے۔ وسیم نے جان چھڑانا چاہی۔ آپ کو رب کا واسطہ ایک بار ہسپتال لے چلو۔ دونوں قدموں میں گرے، گڑ گڑاتے رہے۔ عمر بھی منتیں کرنے لگا۔ کافی منت ترلے کے بعد ہسپتال لے جایا گیا۔ پولیس کی موجودگی کی وجہ سے فوراً طبی امداد مہیا کی گئی۔ 4 دن آئی سی یو میں رکھا گیا۔ وحید اور عمر کا والد غلام مصطفیٰ دوسرے گاؤں رشتہ داروں سے ملنے گیا ہوا تھا۔
اسے پوتے کی خبر ملی تو بھاگ چلا آیا۔ 5ویں دن شکور کو ہوش آ گیا۔ ہمیں اسے کچھ سوال جواب کرنے ہیں۔ ASI وسیم جو 4 دن سے یہاں ڈیوٹی دے رہا تھا اسے ہوش میں آتا دیکھ کر آگے بڑھا۔ دیکھیے ابھی مریض اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ آپ کے سوالات کے جواب دے سکے۔ ڈاکٹر نے سختی سے روک دیا۔ اگلے روز اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو وسیم کو تفتیش کی اجازت مل گئی۔ وہ کتنی ہی دیر بستر کے قریب کھڑا اسے گھورتا رہا۔ ہاں بھائی لڑکے، سچ سچ بول، کیا ہوا تھا؟ وسیم پیشہ ورانہ لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھیں مسلسل شکور کے چہرے کا تنقیدی جائزہ لے رہی تھیں۔ شکور نے مدد طلب نگاہوں سے باپ اور دادا کی طرف دیکھا۔ ہمت کر پتر، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب تیرے ساتھ ہیں۔ جو ہوا سچ سچ بتا دے۔ غلام مصطفیٰ نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے حوصلہ دیا۔ شکور نے باری باری سب کی طرف دیکھا اور گلا کنگار کر گویا خود کو بولنے کے لیے تیار کیا تو پیشانی پر ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے۔ کیا بات ہے میرے بچے، کیا کوئی پریشانی والی بات ہے؟ دیکھ، اگر کسی نے تجھے کوئی دھمکی دی ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تیرا دادا ابھی زندہ ہے۔ تیرے مجرموں کو میں کیفر کردار تک پہنچا کر دم لوں گا۔ اپنے ریٹائرڈ فوجی دادا کے مزاج سے تو بخوبی واقف ہے۔ غلام مصطفیٰ نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ہمت بندھائی۔ وہ 70 سالہ ایک بوڑھا آدمی تھا، لیکن دیکھنے میں 60 سال سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ وہ آرمی میں صوبیدار کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوا تھا۔ گاؤں بھر میں اس کی عزت کی جاتی تھی۔ شکور کے لب ہلے تو سبھی ہمتن گوش ہو گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے تیزی سے قلم اور کاغذ سیدھا کر لیا۔ یہ کوئی 1.5-2 ماہ پرانی بات ہے۔ میں رات 8 بجے فیکٹری سے واپس آ رہا تھا۔ رات کی سیاہی نے ہر شے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ارد گرد کا ماحول کچھ پر اسرار سا لگ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتی ہوا سے لہراتے کھیت بدمست بھوت لگ رہے تھے اور پگڈنڈی کے ساتھ کھڑے درخت یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے دیو سینہ تانے کھڑے ہوں۔ میں اس ماحول کا عادی بے فکری سے گنگناتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں کوئی مجھ سے بری طرح ٹکرا کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ کون ہے؟ میں نے ربدار آواز میں پوچھا۔ آگے سے جواب کی بجائے ایک نسوانی ہنسی کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کون ہو تم؟ میں نے زبان کی لٹکھٹاہٹ پر مشکل سے قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری دیوانی۔ وہ ہنسنے لگی، پھر اس کی آواز دور ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے اندھیرے میں غور کیا تو کوئی نسوانی وجود بڑی سی چادر میں لپٹا تیزی سے مخالف سمت میں جاتا دکھائی دیا۔ میں اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ گھر کی طرف دوڑ لگا دی اور اپنے دروازے پر پہنچ کر ہی دم لیا۔ دستک دینے والوں کو ہاتھ اٹھایا تو دیکھا میرے ہاتھ میں ایک کاغذ دبا ہوا ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کہاں سے آیا۔ ذہن پر زور دیا۔ فیکٹری سے نکلتے ہوئے میں خالی ہاتھ تھا۔ پھر اچانک دماغ میں جماکہ ہوا۔ اس لڑکی نے مجھ سے ٹکراتے ہوئے میرا ہاتھ بھی تھاما تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھ سے کاغذ کھولا۔ خط میں لکھا تھا، میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ میرا نام نجمہ ہے۔ پیارے لڑکے، تمہارا کیا نام ہے؟ میں کچھ دن پہلے ہی اپنی فیملی کے ساتھ شہر سے گاؤں شفٹ ہوئی ہوں۔ شہر کی پروردہ اور تعلیم یافتہ ہوں۔ یہاں میرا دل نہیں لگتا۔ میں روز اپنی چھت پر دل بہلانے کو ٹہلا کرتی ہوں۔ تمہیں دیکھا تو یقین جانو دل ہی آ گیا۔ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ تمہارے لمبے لمبے سیاہ بال، تمہارا سرو کے جیسا قد کاٹ اور چوڑے شانے جیسے تم فلم کی ہیرو ہو۔ میں جانتی ہوں کہ تم فیکٹری میں کام کرتے ہو۔ میں تمہیں روزانہ دیکھتی ہوں۔ اب ملاقات کو دل چاہتا ہے۔ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو پرانے کنویں کے پاس آموں کے باغ کے پیچھے کل ملنے چلے آنا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ صرف اور صرف تمہاری نجمہ۔
مجھے کبھی ایسے حالات کا سامنا نہ ہوا تھا، سو میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کاغذ پھاڑ کر ایک طرف پھینک دیا اور زور زور سے دروازہ بجانے لگا۔ دروازہ کھلتے ہی میں نے کمرے کا رخ کیا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی کہ مجھے وہاں ملاقات کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں۔ میں طبعاً شرمیلا ہوں، جانے سے ہچکچا رہا تھا، مگر شکور نے کن اکھیوں سے سب کی طرف دیکھا۔ سبھی اس کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل کاغذ پینسل کو بھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ شکور نگاہیں چرا گیا اور گلا کنکار کر بات وہیں سے شروع کی۔ کبھی خیال آتا کہ کتنی بے حیا لڑکی ہے، اپنے گھر والوں کی عزت کی پرواہ کیے بنا یوں رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل کر مجھ تک پہنچ گئی، اور گھر والے بھی ایسے بے خبر کہ پتہ ہی نہیں کہ لڑکی کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ پھر سوچتا کہ وہ شہری لڑکی ہے، یقیناً اس ہوا کا اثر ہے۔ پھر میں خود ہی اپنے خیال کی تردید کرتا کہ وہ یقیناً کوئی ہوائی چیز ہے، مجھے ورغلا کر اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے رات انہی سوچوں سے لڑتے گزار دی اور صبح تک فیصلہ ہو ہی گیا کہ مجھے ہرگز اس سے ملنے نہیں جانا چاہیے۔ وہاں جانا کسی آفت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ نہ جانے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن وہ میرے حواسوں پر چھا سی گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس کے خیالوں سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ وہ ہنسی بار بار میرے کانوں میں گونج اٹھتی اور میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ فیکٹری گیا مگر کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ کسی نے بات بھی کی تو میں نے غائب دماغی سے جواب دیا۔ میرے دوست حمید نے مجھے کھانا کھانے کے لیے بلایا تو میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ بھوک پیاس تو مجھے بالکل ہی مر چکی تھی۔ 2 دن اسی اذیت میں کاٹے، سب سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ تیسرے دن میں فیکٹری میں کام کر رہا تھا کہ ایک لڑکے نے آ کر کہا کہ باہر ایک لڑکی آئی ہے، کہہ رہی ہے تمہاری امی تمہیں گھر پر بلا رہی ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر میں بے اختیار باہر بھاگا۔ مجھے مالک سے اجازت لینے کا خیال بھی نہ آیا، لیکن گیٹ پر ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر میں ٹھٹ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور تیزی سے ایک طرف چل دی۔ کون ہو تم؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا، لیکن جواب ندارد۔ میں نے خوف زدہ ہو کر اس سے ہاتھ چھڑوا لیا، لیکن اس نے ایک بار پھر مزاحمت کے باوجود میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے فیکٹری کے عقب میں بنے ایک گھر میں لے گئی۔ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو کر وہ سیدھا پچھلی جانب بنے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی۔ مجھے اندر دھکیل کر اس نے دروازے کی چٹخنی چڑھا دی۔ میں اس کی جرأت پر دم سادے کھڑا تھا۔ کیوں نہیں آئے تم مجھے ملنے؟ کتنا انتظار کیا میں نے۔ میری محبت اتنی بے وقت ہے تمہاری نظر میں کہ ایک بار بھی آنا گوارا نہ کیا۔ میں اچھی نہیں بھی لگی تو کم از کم آتے تو صحیح، بھلے ٹھکرانے کے لیے ہی آتے۔ وہ دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد سامنے صوفے پر جا بیٹھی اور دونوں ہتھیلیوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں ہونک بنا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں بالکل تنہا تھا۔ میں کبھی ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھتا اور کبھی بند دروازے کو۔ اتنے میں دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میرے پسینے چھوٹ پڑے، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ مجھے اپنی جان و عزت دونوں داؤ پر لگتے نظر آ رہے تھے، مگر وہ لڑکی جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، اب بھی نہیں ڈری۔ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑکی کے پاس لے گئی۔ یہاں سے باہر کود جاؤ، یہ پچھلی دیوار کے پاس چھوٹی سیڑھی رکھی ہے، اس پر چڑھ کر دیوار کے دوسری طرف کود جاؤ۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کی ہدایت پر فوری عمل کر ڈالا۔ دیوار سے دوسری طرف کودا تو دیکھا کہ میں تو اپنی فیکٹری کے احاطے میں کھڑا تھا۔ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ جان بچی سو لاکھوں پائے۔ میں کپڑے جھاڑتا ہوا اپنے کام پر پہنچ گیا۔
میری غیر حاضری کو کسی کو علم نہ ہوا تھا۔ ساتھ شکر کہ مجھے اطلاع دینے والے لڑکے نے بھی کسی سے کچھ نہ کہا تھا۔ اس واقعے کے تیسرے دن جب میں فیکٹری سے گھر جانے کے لیے نکلا تو اچانک کھیتوں کی طرف سے وہی لڑکی نکل کر میرے برابر چلنے لگی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور آس پاس کسی کو نہ پا کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ جواباً وہ ہنس دی، ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی، لیکن اس شرط پر کہ تم مجھے ملنے آؤ گے۔ ٹھیک ہے میں ملنے آ جاؤں گا، بس ابھی تم چلی جاؤ۔ میں نے بنا سوچے سمجھے حامی بھر لی۔ یہ تو تم نے پوچھا ہی نہیں کہ کہاں ملنے آنا ہے۔ اس نے ادائے بے نیازی سے خفگی دکھائی۔ اچھا بتا دو کہاں ملنا ہے، بتاؤ اور بھاگو یہاں سے، میں نے عجلت میں کہا۔ میرے گھر پر دوپہر 2 بجے، اسی پچھلی دیوار سے، وہ کہہ کر واپس کھیتوں میں گم ہو گئی اور میں ہونک سا اس سمت دیکھتا رہ گیا۔ یا اللہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اپنی قسمت کو کوستا گھر کی راہ پر ہو لیا۔ پھر تو اس سے ملنے اس کے گھر گیا؟ وحید نے کھا جانے والے انداز میں استفسار کیا۔ نہیں نہیں میرا پتر ایسا نہیں ہے۔ غلام مصطفیٰ نے فوراً سے پیشتر شکور کا دفاع کیا۔ جانے دو بزرگوں، آج کل کے نوجوانوں کو آپ نہیں جانتے، بڑے شتر مہار ہیں۔ شکور کے چہرے کا رنگ پل پل بدل رہا تھا، وہ شرم سے پانی پانی ہوا جا رہا تھا۔ چل کاکے آگے کیا ہوا، جلدی بول۔ کانسٹیبل کو شاید کہانی سننے میں مزہ آ رہا تھا۔ شکور سر جھکائے شاید منتشر الفاظ کو اکٹھے کرنے کی سعی کر رہا تھا یا خود میں سچ بیانی کی ہمت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں اگلے روز کسی کو بنا بتائے مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ وہ میری ہی منتظر تھی۔ مجھے دیکھ کر چہک اٹھی اور کمرے میں لے گئی۔ میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا، مگر وہ کسی پرانے آشنا کی طرح بے تکلفی سے اپنا حال دل کہتی رہی اور میں سنتا رہا۔ بہت وقت ہو چلا ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ گھنٹے بھر بعد مجھے خیال آیا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی تو آئے تھے، رک جاؤ نا، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے سمجھانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ باعث کسی کی آواز پر اس نے فوراً مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں جس راستے سے آیا تھا اسی سے واپس ہو لیا۔ یوں ہی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک دن فیکٹری کے چوکیدار نے مجھے دیکھ لیا۔ مجھے اپنی عزت بچانے کو اسے رازداں بنانا پڑا اور گاہے بقائے اس کی مٹھی گرم کرنی پڑتی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ شکور کہتے کہتے رک گیا۔ ارے بول آگے کیا ہوا، میری سانسیں رکی ہوئی ہیں، جلدی بول پھر کیا ہوا؟ وحید غضبناک لہجے میں بولا۔ ایک دن میں دیوار پھیلا کر نجمہ کے گھر اترا تو سامنے کھڑکی میں نجمہ کی بجائے اس کے بھائی کھڑے تھے۔ لے مارے گئے، غلام مصطفیٰ نے سر پکڑ لیا۔ شکور نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور بنا توقف کے اپنی بات جاری رکھی۔ انہوں نے مجھے گریبان سے پکڑا اور کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں نجمہ کے ابا اور اماں بھی موجود تھے، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی ماں مجھے گالیوں سے نوازتی آگے بڑھی اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ میں لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا۔ پھر اس کے بھائی مجھ پر پل پڑے۔ مجھے اتنا مارا کہ میں ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، میں ہسپتال کے بستر تک کیسے پہنچا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ شکور اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا۔ کمرے میں گہرا سکوت جاری تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور سیاہ چادر اوڑھے ایک نسوانی وجود کمرے میں داخل ہوا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میرا شکور زندہ ہے، مجھے معاف کر دو شکور، میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکی، لیکن یقین کرو میں نے یہ دن کانٹوں پر کاٹے ہیں۔ وہ شکور کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے زوردار کے طرح رو رہی تھی۔ وہ یقیناً نجمہ ہی تھی۔ کانسٹیبل جو اب تک لڑکی کو معصوم اور شکور کو گاگ سمجھ رہا تھا، اسے اپنی سوچ کی تردید کرنی پڑی۔
سبھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس لڑکی کی ڈٹائی دیکھ رہے تھے۔ دیکھ رانی، ہمارا شکور پہلے ہی موت کے منہ سے پلٹا ہے۔ تیری مہربانی یہاں سے چلی جا، نہیں تو بہت خون خرابہ ہو جائے گا۔ تیرے 3 بھائیوں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب اگر میرے شکور کو ایک خراش بھی آئی تو تیرے گھر سے 3 جنازے اٹھیں گے۔ میرے شکور کو تھپڑ مارنے والی تیری ماں 3 جنازوں پر روئے گی۔ چل جا یہاں سے۔ غلام مصطفیٰ نے بمشکل خود کو بپھرنے سے بچا رکھا تھا۔ مجھے معاف کر دو بزرگوں، اب تو انہیں شکور تک پہنچنے کے لیے میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ بس ایک بار آپ مجھے معاف کر دیجئے اور وعدہ کیجئے کہ میرے شکور کو مجھ سے دور نہیں کریں گے۔ میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ غلام مصطفیٰ کے قدموں میں گر کر رونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابا جی نے تمہیں معاف کر دیا، بلکہ ہم سب نے معاف کر دیا۔ بس بیٹی، اس وقت تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ یوں عورت ذات کا تنہا گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ جاؤ، شاباش، اپنے گھر جاؤ۔ وحید نے آگے بڑھ کر اسے زمین سے اٹھایا اور سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دینے کے ساتھ گھر جانے کی تاکید کی۔ وہ اٹھی اور آنسو پوچھتے ہوئے سب پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔